اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان لا چینل۔ کورٹ کے دروازے پر ایک مسٹر اے اور مسٹر بی، ان کی آپس میں تکرار ہو رہی تھی۔ میں رکا اور میں نے سنا، اے کہہ رہا تھا کہ پولیس زبردست، پاکستان کی پولیس کی آئی ڈی ایف سے اگر وردی کا کلر مل گیا ہے تو یہ محض اتفاق ہے، کمال کی ہماری پولیس ہے، پروفیشنل ہے، دیانتدار ہے اور عزت و مال کی رکھوالی کرنے والی ہے۔ بغیر سرچ وارنٹ کے یہ کسی شہری کے گھر میں ہرگز داخل نہیں ہوتے، ایماندار لوگ ہیں اور کمال بات ہے، اور میں ان پر بڑا فخر ہے۔ بی کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، بڑا ظلم کرتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بلا سرچ وارنٹ کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، سامان لوٹ لیتے ہیں، جانور لے جاتے ہیں اور ایسا گھر کے سامان کی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اور ایک بندے کو اگر گرفتاری مطلوب ہو تو تمام گھر والوں، ان کے رشتہ داروں، ان کے اطراف میں رہنے والوں، بلکہ ان کے دور دراز کے رشتہ داروں کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بحث جاری تھی، میں سن رہا تھا کہ سی قریب سے گزرا۔ سی نے کہا، او مسٹر اے، بات یہ ہے کہ تم ابھی نون لیگ میں ہو، اس لیے تمہیں ابھی خبر نہیں ہے۔ میں مسکرا کر چل دیا، لیکن بہرحال ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اے سے اور بی سے، یہ تو آپ فیصلہ کریں گے کہ موقف اے کا ٹھیک ہے کہ بی کا یا سی کا کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ہماری بات قانون سے ہے، ہم بات کرتے ہیں صرف قانون کی اور گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں قانون کی۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بالفرض اگر کسی کے گھر پہ پولیس ظلم و زیادتی کرے تو فوری طور پر 1787 آئی جی پنجاب کی ہیلپ لائن ہے، اس پہ کال کر دیجئے۔ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ کی گرفتاری کا وقت ریکارڈ ہو جائے گا اور یہ ریکارڈ میں آ جائے گا کہ آپ کے کسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو کئی ہفتے اس کو انلیگل ان لافل کسٹڈی میں اور اس کو محبوس کر کے رکھتے ہیں، اور پھر جا کر کے کسی پرچے میں شناخت کرتے ہیں، اور شناخت کرنے کے بعد پھر دوبارہ ریمانڈ لیتے ہیں، پھر بندہ جا کے جوڈیشل ہوتا ہے، پھر ضمانت کی پروسیڈنگ کرنے کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ قانونی پروسیس ہی ایسا ہے۔ اور ہمارے بعض بولے لوگ، پولیس چونکہ زیادہ تر بی کی بات کو تائید کرتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ شناخت پریڈ میں بھی پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات کریں، اور لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی جان پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، آپ اے کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ایماندار افسر سے ملا دے گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کا اپنا ذاتی میٹر ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بندہ شناخت پریڈ میں آ جاتا ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر، ایس ایچ او، پولیس پھر اسے چھوڑنے کا اختیار نہیں رکھتی تا وقت کہ وہ عدالت سے جا کر یہ کہہ دے کہ بندہ بے گناہ ہے، جو کہ شناخت پریڈ ہونے کے بعد کہہ نہیں سکتی۔ شناخت پریڈ سے پہلے وہ کہہ سکتی ہے جی ان کے خلاف کوئی مواد نہیں، لہذا چھوڑ دیا جائے، لے دے کر کے جو بھی معاملات ہیں جو کہ بی بیان کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ شناخت پریڈ میں آ جائے تو پھر آپ کو صبر کرنا چاہیے اور قانون کو فیس کرنا چاہیے قانونی طریقے سے۔ جلد بازی جو ہے وہ ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ شناخت پریڈ کے بعد الٹیمیٹلی جو ایف آئی آر کے گواہ ہوتے ہیں وہ شناخت کر لیتے ہیں، جھوٹی ہی صحیح۔ مجھے پتا ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ پولیس کے پاس پہلے سے گرفتار ہو جائے تو اس کی شناخت پریڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے گرفتاری ہو 1787 پہ کال کر کے اسے ریکارڈ پر لے آئیں، تو آپ کو قانونی طور پر اس کی ہیلپ آگے چل کر یہ ملے گی کہ ضمانت کی گراؤنڈ بھی بن جائے گی اور ٹرائل میں بریت کی گراؤنڈ بھی بن جائے گی۔ تو مشکل وقت ہے، اس کو آپ قانونی طریقے سے، سمجھداری سے، سمارٹلی، اور اسے آپ اگر ڈیل کریں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اور اگر آپ اس طرح ہی، مطلب یہ ہے کہ وہ جیسا بی کہہ رہا تھا کہ جائیں اور معاملات کریں، تو اس طرح پھر آپ کو آگے چل کر بڑی پریشانی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ بات دانش مندانہ اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔